ہے، میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے، وہ کہنے بھر کی نسبت تھی، کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو۔ اللہ اکبر، وہ لامکاں پر کی سیر کرنے والا رسول، کیا نسبت، ہماری اوقات کیا ہے، یہ تو ان کا کرم ہے کہ وہ ہمیں اپنا کہتے ہیں، وہ ہمیں اپنا، کیا بڑی ہستی ہے، اور وہ ہمیں اپنا کہتے ہیں۔ حضور جب بھی کہتے تو کیا کہتے ہیں، امتی، میری امت۔ حضور کیا کہتے ہیں، میری امت۔ یہی تو بات ہے، گناہ گارم و لیکن خوش نصیبم، گنہگار ہوں مگر خوش نصیب ہوں، کیوں، اس لیے کہ ان کا امتی، ان کے امتی ہونے کا اعزاز جتنا بڑا، ہمیں بادشاہ ہونے پر وہ اعزاز نہیں جو ان کے امتی ہونے پر اعزاز ہے۔ اس لیے کہ بادشاہوں کا ٹھکانہ کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن جس کو حضور اپنا کہتے اس کا ٹھکانہ تو جنت ہی ہو۔ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ بھی تو دیکھو، تو بات دور نہ نکلی، عرض یہ کر رہا تھا حضور کو تحفہ بھیجا کرو اگر ان کے سچے امتی ہو تو، اور تحفے میں ان کو کیا بھیجے، جس کا لوح و قلم پہ قبضہ ہو اسے کون سا قلم تحفے میں دو گے، جس کے لیے اللہ کی کتاب اتری ہے اس کو کون سی کتاب تحفے میں بھیجو گے، جس کے لباس ناز کو کائنات کے لیے امان قرار دیا جائے اسے کون سا لباس بھیجے۔ اگر ہم ظاہری حیات میں ہوتے تو کچھ کر سکتے تھے، لباس امامہ کچھ نالین پیش کر سکتے، لیکن یہاں تو 14 صدیوں کے بعد ہم آئے دنیا، کچھ بھیج بھی نہیں سکتے، تو بہترین تحفہ حضور کے لیے اگر کچھ بھیج سکتے ہو تو اسے درود شریف کہتے ہیں، اور درود شریف اتنا عظیم تحفہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جب ہم آقا پر ایک بار درود پڑھتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو ایک بار مجھ پہ درود پڑھتا ہے 10 بار اللہ اس پر درود نازل فرماتا ہے۔ حضور پہ ایک بار درود پڑھنے والا کتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اللہ اس پر 10 مرتبہ درود نازل فرماتا، اللہ نازل فرماتا، اور تم ایک بار پڑھتے ہو خدا تم پہ 10 نازل فرماتا ہے۔ 100 بار پڑھو تو، 500 بار پڑھو تو، 1000 بار پڑھو تو، اور درود پڑھنے والا جو کثرت سے درود پڑھتا ہے خلوص دل سے، مرنے کے بعد اس کی قبر کو مٹی نہیں، اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی، جو کثرت سے درود پڑھے قبر کی مٹی اس کا جسم نہیں کھا سکتی، بلکہ پھر اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ تو سلطان محمود غزنوی 1000 بار روزانہ درود شریف پڑھتے تھے، اس کے بعد ہی بستر پہ جاتے، بلکہ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ کسی حکومت کی مصروفیت میں درود پڑھنا بھول گئے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے عاشق رسول کے خواب میں تشریف لا کر فرمایا کہ محمود سے کہنا کہ روزانہ جو تحفہ بھیجتے تھے وہ آج پہنچا نہیں۔ ہائے ہائے، دیکھو یہ عشق والوں پر میرے آقا کا انعام ہے۔ کوشش کرو کہ مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو 500 بار پڑھا کرو، 5 منٹ 6 منٹ کا کام ہے، 1000 بار پڑھو گے تو 10-15 منٹ کا کام ہے۔ سب سے مختصر درود شریف یہی ہے، اور آقا علیہ السلام کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جب کوئی درود پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کے اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں وہ درود پیش کرتا ہے، فلاں ابن فلاں نے آپ پہ درود بھیجا۔ اس کی اس کی غیبت کرنے سے کیا ملنا، اس کی اس کی چگلی کرنے سے کیا ملنا، گالی گلوچ کرنے سے کیا ملنا، اس کے بارے میں بکواس کرنے سے کیا ملنا، ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے ادھر ادھر کی باتیں ہانکنے سے کیا ملنا۔ اللہ کے بندو حضور پہ درود پڑھو۔ حضرت سیدی کافی مراد آبادی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بڑے مزے میں کہتے ہیں، ان کا بڑا مشہور کلام ہے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اسی میں لکھتے جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔
آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. آقا پہ درود پڑھا کرو. تو محمود غزنوی کے درود 1000 بار پڑھنے کا حال یہ تھا. اسی لیے ان کے انتقال کے بعد برسوں بعد جب ان کی قبر کھلی تو ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا اور جسم صحیح سلامت تھا. درود شریف کی برکت